حدیث مبارکہ میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بڑی نصیحتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظنی، مجھے کچھ نصیحت فرمائے، اوجز، اور وہ نصیحت بھی مختصر ہو مگر پر اثر ہو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جوامع الکلم بنایا تھا۔ جوامع الکلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اس کا معنی ہے کہ بات تو مختصر فرماتے تھے لیکن اس میں بڑی جامع المعنی بات کا اثر ہوتا تھا۔ یوں سمجھے کہ دریا کو کوزے میں بند فرما دیتے تھے، مختصر بات لیکن جامع المعنی ہوتی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی، اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ یہ زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب تم نماز پڑھو تو اس طرح پڑھو کہ تمہاری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، اس تصور کے ساتھ، خیال کے ساتھ یہ نماز پڑھو۔ اب یہ نصیحت صرف نماز تک محدود نہیں ہے، اصلاح اعمال کے لیے بھی ہے۔ آپ چاہے صدقہ دے رہے ہیں تو یہی نیت ہو کہ ہو سکتا ہے زندگی کا میرا آخری صدقہ ہو، روزہ رکھ رہے ہیں تو یہی نیت ہو کہ ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری صدقہ روزہ ہو۔ ہر عمل کے اندر آپ جو بھی نیک اعمال کریں اس کے اندر یہ نیت کر لیں کہ ہو سکتا ہے، تصور کر لیں کہ یہ زندگی کا آخری عمل ہو۔ جب یہ نیت کر لیں گے تو اعمال میں اخلاص پیدا ہوگا، خشوع و خضوع پیدا ہوگا اور رجوع الی اللہ میں ترقی ہوگی۔ اب ظاہر سی بات ہے جس عمل میں یہ ہو کہ ہو سکتا ہے آخری عمل ہے، اب بتاؤ اس کو کتنا اہتمام کے ساتھ کریں گے، کتنے اخلاص کے ساتھ کریں گے، کتنے اہتمام کے ساتھ، تجوید کا بھی خیال رکھیں گے نماز میں، رکوع سجود کا بھی خیال اطمینان کے ساتھ۔ پتہ ہے یہ آخری نماز ہے لیکن یہ تصور پیدا کرنا کوئی آسان نہیں ہے، اس کے لیے بڑی محنت لگتی ہے، بڑی محنت لگتی ہے۔ اس کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا ہے علماء کرام نے۔ ایک بادشاہ تھا سلیمان بن عبد الملک، یہ چلا گیا ایک بزرگ ابو حازم رحمہ اللہ کے پاس اور جا کر کچھ سوالات کیے کہ کچھ سوالات میرے ہیں، بزرگ سے کہا کہ ان کے کچھ مجھے جوابات دے دیں۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا، سلیمان بن عبد الملک رحمہ اللہ نے، یہ جو بادشاہ تھا، ابو حازم ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں موت سے ڈر کیوں لگتا ہے، ہمیں موت سے کیوں خوف آتا ہے، موت کو ہم کیوں محبت نہیں کرتے موت سے؟ صحابہ کرام تو موت سے محبت فرماتے تھے، تحفۃ المؤمن الموت، مومن کے لیے موت تو تحفہ ہے، تو ہمیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے؟ ابو حازم رحمہ اللہ نے بڑا بہترین جواب دیا کہ دیکھو، ہم نے دنیا کو آباد کر لیا ہے اور آخرت کو برباد کر لیا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے کہ آبادی سے نکل کر ویرانگی کی طرف جانے کو انسان کی فطرت نہیں مانتی۔ اب دنیا کو ہم نے آباد کیا ہے، دل چاہتا ہے یہیں رہے، آخرت کو برباد کر لیا ہے تو وہاں جانے کو دل نہیں چاہتا۔ آخرت کو اگر اعمال صالحہ سے، نیک اعمال سے آباد کیا ہوتا ہے تو انسان کا دل کرتا ہے کہ آبادی کی طرف جائیں۔ دوسرا سوال انہوں نے یہ کیا، سلیمان بن عبد الملک رحمہ اللہ نے، کہ حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا، ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ ابو حازم رحمہ اللہ نے جواب دیا، بہت آسان ہے۔ فرمانے لگے کہ اپنے آپ کو قرآن مجید کے سامنے پیش کر دو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا حضرت کیسے قرآن کے سامنے پیش کریں؟ تو قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیک لوگ جنت میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، وان الفجار لفی جحیم، اور گنہگار فاسق و فاجر لوگ جہنم میں ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لو، آپ اگر نیک ہیں، اعمال آپ کے اچھے ہیں تو جنت ہے، اگر اعمال آپ کی ٹھیک نہیں ہے تو جحیم ہے، آپ کے لیے جہنم کا ہے۔ تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ مرنے کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ قرآن کا فیصلہ ہے، سامنے پیش کرو تو پتہ چل جائے گا۔ تیسرا سوال انہوں نے یہ کیا کہ حضرت
یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ نیکی کریں گے تو جنت ہے، گناہ کریں گے تو جہنم ہے، نیک اعمال کریں گے تو جنت میں جائیں گے، گناہ کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا حضرت پھر اللہ کی رحمت کہاں گئی؟ اگر یہی معاملہ ہے نیکی جنت میں، گناہ کریں گے جہنم میں، تو پھر اللہ کی رحمت کہاں ہے؟ حضرت نے جواب دیا کہ دیکھو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والی چیزیں جو ہے وہ نیک اعمال ہیں، نیکیاں ہیں۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوں کے قریب ہے، تو آپ نیکیوں کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو قریب لائیں گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، اگر نیکیوں کے ذریعے سے اللہ کی رحمت کو قریب نہیں لائیں گے تو پھر قریب نہیں آ سکتی۔ ایک چوتھا سوال کیا، کہا حضرت یہ بتائیں اللہ کے سامنے ہم کیسے پیش ہوں گے، کس حالت میں پیش ہوں گے؟ تو ابو حاتم رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ دیکھو ایک آدمی اگر نیک ہے وہ تو اللہ کے سامنے سرخرو ہو کر پیش ہوگا، خوشی خوشی سے پیش ہوگا، اور اگر آدمی فاسق فاجر ہے، گناہ گار ہے، وہ تو مجرم بن کے پیش ہوگا۔ نیک آدمی کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ اگر خاندان میں سے کوئی اچھا آدمی کسی سفر پر گیا ہو اور بہت عرصے بعد واپس آئے تو وہ خود بھی خوش ہوتا ہے اور گھر والے بھی خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا مسافر واپس آ گیا خیر خیریت سے۔ تو نیک آدمی اللہ کے سامنے یوں ہی پیش ہوگا کہ کسی سفر میں آدمی تھا، واپسی آیا، خوش خوش آیا، اسے کوئی ڈر خوف نہیں، وہ خوف زدہ ہو کر پیش نہیں ہوگا۔ مجرم آدمی خوف زدہ ہو کر پیش ہوتا ہے، اسے پتہ ہے کہ میرے جو اعمال ہیں، کرتوت ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب انہوں نے پھر پانچواں سوال یہ کیا کہ حضرت اب آپ ہمیں بتائیں، جو اتنی لمبی میں نے تمہید باتیں وہ اس سوال کو سمجھانے کے لیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا قمت فی صلاتک فصلی صلاۃ مودع، کہ آپ نماز پڑھو اس طرح کی زندگی کی آخری نماز ہے۔ تو اس سوال میں ہمارے لیے بڑا سبق ہے۔ تو سلمان بادشاہ نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ آپ نماز کس طرح پڑھتے ہیں؟ جواب سننے کے قابل ہے۔ فرمایا کہ میں جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو نماز سے پہلے میں جو وضو کرتا ہوں، وضو کے اندر تمام فرائض کا خیال رکھتا ہوں، ادا کرتا ہوں، سنتوں کا، مستحبات، یعنی اچھے طریقے سے وضو کر کے کھڑا ہوتا ہوں قبلہ رخ ہو کے۔ اس کے بعد پھر میں کعبۃ اللہ کو، بیت اللہ کو اپنے سامنے تصور کرتا ہوں نماز کے اندر، اور دائیں طرف میں سمجھتا ہوں جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اور میرے نیچے پل صراط ہے، اور موت میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت کو علیم خبیر جانتے ہوئے نماز پڑھتا ہوں۔ اب یہ کیفیت اگر آدمی کچھ دن خیال کر کے پڑھے تو اتنا خشوع پیدا ہوتا ہے، کیفیات پیدا ہوتی ہیں کہ انسان بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ نماز سے پہلے حاضر کرنا پڑتا ہے کہ بھائی میرے سامنے کعبۃ اللہ ہے، دائیں طرف جنت، بائیں طرف جہنم، موت پیچھے لگی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کی ذات علیم خبیر بھی ہے، ہر عمل کو میرے جانتی ہے، اور میرے نیچے پل صراط ہے، اگر ادھر ہوا تو نیچے گر جاؤں گا جہنم میں، دائیں طرف جنت، بائیں طرف جہنم۔ پھر بتائیں نماز کی کیفیت کیا ہو؟ تو ابو حاتم رحمہ اللہ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ جب ہوش آیا فرمایا حضرت یہ تو بتائیں کہ اس طرح کی نماز آپ کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں، ایسی نماز آپ کی کتنے عرصے سے؟ تو ابو حاتم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ الحمدللہ 40 سال سے میرا یہی معمول ہے، 40 سال سے میں اسی تصور سے نماز پڑھ رہا ہوں، اسی خیال سے پڑھ رہا ہوں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ دوسری نصیحت آقا علیہ السلام نے یہ فرمائی وَلَا تَكَلَّمُوا بِكَلَامٍ تَعْذِرُ مِنْهُ غَدًا۔ پہلی نصیحت کہ نماز کو اس طرح پڑھو کہ زندگی کی آخری نماز۔ دوسری نصیحت فرمائی کہ یہ کسی سے فضول بات، بیہودہ بات نہ کہے جس سے کل تمہیں معذرت کرنی پڑے، یعنی کوئی بھی بات کرے تو سوچ سمجھ کے، ایسا نہ ہو کہ اسی بات پر تمہیں کل معذرت کرنی پڑے کہ معذرت میرے سے غلطی ہوگی، ایسا کوئی الفاظ منہ سے نہ نکالے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نصیحت یہ بھی ہے، آپ علیہ السلام نے ان کو فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، چونکہ زبان کے جو زخم ہوتے ہیں یہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے زخم صدیوں بعد بھی نہیں مرتے۔ جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، یہ زبان کے جو زخم ہے صدیاں گزر جانے کے بعد بھی یہ زخم تر و تازہ رہتے ہیں۔ تلوار سے جو زخم لگتا ہے وہ کچھ وقت بعد ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن زبان کا ایسا چلایا ہوا تیر ہوتا ہے کہ صدیوں بعد بھی انسان کو یاد رہتا فلاں نے مجھے یہ بات کہی تھی، یہ تانا دیا تھا۔ اور جو رشتے تلوار سے نہیں ٹوٹ سکتے وہ رشتے زبان کی زخم سے، تیروں سے ٹوٹ جاتے ہیں، اس لیے اپنی زبان کو، میرے آقا نے فرمایا کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ تیسری چیز ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَأَجْمِعِ الْآيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، کہ لوگوں کے پاس جو تمہیں مال نظر آ رہا ہے ان سے اپنی نظروں کو ہٹا لو، لوگوں سے امید مت لگاؤ۔
بہت سارے معاملات ایسے خراب ہوتے ہیں جی مجھے تو آپ سے بڑی امید تھی، آپ نے یوں کر دیا یوں کر دیا. تو اس لیے پیارے آقا نے فرمایا کہ بھائی لوگوں سے امید ہی نہیں لگاؤ. جب امید نہیں لگاؤ گے تو تمہاری امیدیں نظریں اللہ کی رحمت پر، اللہ کے خزانوں پر ہوں گی، تو کل دن تم لڑائی سے بھی بچ جاؤ گے، بہت ساری برائی سے، فحاشی سے بچ جاؤ گے. اب میں نے جو شروع میں قرآن مجید کی آیت پڑھی بات سمیٹ رہا ہوں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن الذی كانوا يعملون. اب دیکھیں ہر عمل کا ایک ہوتا ہے اجر اور ہر عمل کا ایک ہوتا ہے اثر. ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں ان کا ایک تو ہو گیا اجر، ایک ہو گیا اثر. اجر یہ ہوتا ہے کہ اجر اللہ رب العزت ہر عمل کا آخرت میں عطا فرمائیں گے. ہم نے نماز پڑھی، اس پر اجر ملا، اب یہ اجر آخرت میں اللہ پاک عطا فرمائیں گے. دوسرا ہے اثر. اثر کا تعلق دنیا میں ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کا اثر ہمیں دنیا میں مل جاتا ہے. بات کو انتہائی مختصر کر رہا ہوں. اب آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز کا اثر یہ ہے کہ یہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. اب جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز بے شک برے کاموں سے، گناہوں سے، فحاشی کاموں سے روکتی ہے. جامعہ اشرف لاہور کے شیخ الحدیث سے ایک آدمی ہے کہ حضرت ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ نماز برائی سے، گناہوں کے کاموں سے نہیں روکتی. تو حضرت نے بٹھا لیا کہ بیٹھو. پوچھا کہ بتاؤ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو کیا نماز کے دوران کوئی گناہ کرتے ہو؟ کہا نہیں کرتے ہو. کہا یہی تو ہے کہ تمہیں نماز کے دوران تم نے کوئی برا کام نہیں کیا، یہی ہے اس کا مطلب کہ تمہیں یہ برے کاموں سے روکتی ہے. اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں آپ، اس کے بعد ساری چیزیں آپ پر حرام، بات کرنا حرام، کھانا پینا حرام، کھیلنا حرام، ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. یہی مطلب ہے کہ برے کاموں سے روکتی ہے. روزہ ہے، روزہ آپ رکھتے ہیں، روزے کا مقصد کیا ہے کہ تقویٰ. اب دیکھو آپ جب نے روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے تو آپ چلے گئے کمرے میں، بند کمرہ ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، آپ کے سامنے کھانا آ جاتا ہے کہ آپ کھانا کھاتے ہو؟ حضرت نہیں کھاتا ہوں. کیوں؟ روزہ ہے، تقویٰ ہے. تو اکیلے کھا سکتے تھے لیکن کہا نہیں روزہ ہے. تو یہی روزے کا مقصد ہے کہ آپ کو کھانے سے بھی روک رہا ہے، پینے سے، ہر جائز عمل سے روک رہا ہے. یہی روزے کا مقصد ہے، یہی تقویٰ ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ جتنی ہمیں خوشیاں مل رہی ہیں، ہر خوشی کے پیچھے نیک عمل کا اثر ہوتا ہے. اور اس طرح ہمیں جو بھی غم ملنے ہوتے ہیں تو یاد رکھیں ہر غم کے پیچھے ہمارے عمل کا اثر ہوتا ہے. یا تو برے اعمال کہیں ہوتے ہیں کہ گناہ کیے ہوتے ہیں، ان کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہمیں غم مل رہے ہوتے ہیں. تو میرے دوستو ہمیں رمضان گزارا ہے. اب جو جن کے دل میں رمضان کا احترام تھا، رمضانی مسلمان، وہ تو ختم ہو گئے. جن کے دل میں رحمان کا احترام ہے، رحمانی مسلمان، وہ تو مرتے دم تک عبادت کرتے رہیں گے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت کرتے رہو اپنے رب کی یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے. تو عبادت موت تک کرنی. اب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم رمضان میں مساجد کو آباد کر لیں، اس کے بعد رمضان ہو گیا تو اعلان ہو گیا چھٹی. ایسا نہیں ہے، مرتے دم تک عبادت سے اپنے رب کو راضی کرنے والے ہم بن جائیں.